ونس نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واخذهم الربا وقد نهوا عنه، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے پر کھانے کی وجہ سے، یعنی کون لوگوں کے مال باطل طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کھاتا تھا؟ یہی یہود۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پہ حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت 93 میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ خود حرام کیا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ یعنی ابتدا میں یہود کے لیے سب کچھ حلال تھا، پھر کیا ہوا؟ کچھ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ حرام کی، اس کے بعد ان کی اپنی زیادتیوں اور ظلم کی وجہ سے ان پر شریعت سخت کر دی گئی، ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی گئیں، جس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 میں ملتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، وَالْغَنَمْ، اور بکریاں، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پہ حرام کی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کے جو ان کی پشتوں پر ہے، أَوِ الْهَوَايَا، یا آنتے، او مختلط بعظم، یا وہ جو ہڈی کے ساتھ مل جائے، یعنی آنتوں میں اور ہڈی کے ساتھ چربی ملی ہو، اس کے علاوہ باقی چربی کھانا ان پہ حرام کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی بغاوت یا ان کی سرکشی کی ان کو سزا دی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، یعنی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ ان کے ظالمانہ رویوں کی وجہ سے، اور کیا ظالمانہ رویے تھے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، سود لیتے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے، رشوت کے ذریعے اور ناجائز فتوے بیچ کر۔ ہم نے ان پر وہ بہت سی چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں بہت پختہ کار ہیں، راسخ کا لفظ رسوخ سے ہے۔ کسی بھی چیز کے راسخ ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ امیجن کریں، اگر آپ کو ایک کیل دیوار میں گاڑنا ہو، راسخ کرنا ہو، راسخ کا مطلب ہوتا ہے نا گڑا ہوا، یا کوئی لکڑی آپ کو زمین میں ٹھونکنی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ چاہیں کہ ایک کیل پکا ہو تو دیوار کے ساتھ چپکانے سے وہ پکا نہیں ہوتا، یا دیوار پہ رکھنے سے وہ نہیں لگتا، یا کوئی لکڑی آپ نے زمین میں ڈالنی ہو تو وہ صرف اوپر رکھ دینے سے نہیں ٹک جاتی، کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو اندر ڈالنا پڑتا ہے، زمین کے اندر لکڑی جائے گی، دیوار کے اندر کیل جائے گا، پھر راسخ ہوگا۔ اسی طرح جو دین کا علم محض بستوں میں ہو، صرف رٹا ہوا ہو، صرف ظاہری اہتمام ہو، تو وہ راسخ نہیں ہوتا۔ رسوخ فی العلم کے لیے اس علم کا دل کے اندر ٹھکنا بہت ضروری، جی پیوست ہونا، گڑ جانا، اندر تک جانا، انسان کے دل اور روح میں اتر جانا اس کا ضروری ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عالم، عالم کون ہے؟ کوئی بھی جاننے والا عالم ہے،
لیکن راسخون فی العلم کون ہے؟ وہ جن کے اندر علم اتر چکا، جو ان کی اپنی ذات کا بھی حصہ بن چکا ہو. یہود کے علماء میں اسی چیز کی کمی تھی. ان میں علماء کی کمی نہیں تھی، بہت کثرت سے تھے. جب وہ پبلک میں جاتے، جب لوگوں کے سامنے جاتے تو بہت لبادے اوڑھ کے جاتے تھے، بہت شان و شوکت کے ساتھ جاتے، مخصوص قسم کے لباس پہنتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کوئی مخصوص ڈریس تھا؟ عام لباس پہنتے تھے، یعنی جو عام روٹین کا لباس تھا لوگوں کا، نارمل لوگوں کا، وہی آپ پہنتے تھے. کوئی اسپیشل ڈریس نہیں پہنتے تھے اس طرح کہ آپ دوسروں سے مخصوص نظر آئیں. جب کوئی اجنبی آتا تو پوچھتا تھا کہ آپ میں سے محمد کون ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی مخصوص مذہبی لباس نہیں تھا آپ کا کہ جس لباس کی وجہ سے آپ پہچانے جائیں لوگوں میں. لیکن یہود کے علماء کا ڈریس عوام سے مختلف ہوتا تھا، وہ اپنے لباس سے پہچانے جاتے تھے. اسی طرح کرسچنز کے بھی، یعنی وہ بڑے بڑے گاؤنز کی قسم کے اور سر پہ عجیب و غریب پہننے والی چیزیں. ہمارے ہاں مذہبی اس کو سمجھا نہیں جاتا جس کا ایک مخصوص ڈریس نہ ہو، ایک خاص سٹائل نہ ہو. لیکن راسخون فی العلم ہونے کے لیے کسی مخصوص طرز پر ڈریس اپ ہونا ضروری نہیں. اس کو عام انسانوں کی طرح ایک انسان نظر آنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ صاف ستھرا لباس ہو اور عبادت کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے، یہ ایک مختلف چیز ہے. لیکن کوئی مخصوص ڈریس نہیں، جو پبلک کا ڈریس ہو وہ ڈریس کافی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی مذہبی اجتماع ہو تو اس میں اور مخصوص لباس پہن لیتے ہیں. جب عام اجتماع ہو یا گھر پہ ہو تو بالکل ایک اور حلیے میں نظر آتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ راسخ فی العلم ہونے کی علامت نہیں. راسخ فی العلم ہونا کیا ہے کہ دین آپ کی زبانوں پر نہیں، صرف حلق تک نہیں، اس سے اتر کر دل تک جانے والا ہو اور دل سے پوری روح اور پوری شخصیت پر اثر انداز ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر رہے ہیں. لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے. یہ ہے راسخون فی العلم کی پہچان. اس میں کچھ چیزیں تو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ جسمانی عبادت جیسے مقیمین الصلاۃ، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤتون الزکاۃ. زکوٰۃ میں صرف مال کی زکوٰۃ نہیں شامل بلکہ اخلاق اور نفس کا تزکیہ بھی شامل ہے. اور تزکیہ کرنے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے. اب آپ دیکھیں کہ سارے ایمان کا ذکر یہاں آ گیا نا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور والمؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، وہ مسلمان ہوئے اور وہ بھی ان تمام چیزوں سے نکل آئے. ان سارے بندروں کو کاٹ دیا جو یہود کے علماء نے اپنے اوپر ڈال رکھے تھے. وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عصبیت سے پاک ہوں، مفاد پرستی سے پاک ہوں، ذہنی جمود سے پاک ہوں. ذہنی جمود کیا ہوتا ہے؟ کوئی نئی چیز ایکسپٹ نہ کرنا، کوئی اڈاپٹیبلٹی نہیں،
اکوموڈیٹو نہ ہونا یا یہ کہ کسی چیز میں ایڈجسٹ نہ کرنا، اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ چیز ثابت کرنا، یہ چیز انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، انسان کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، اور یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے الگ الگ رکھے، اور محض ساری اس کی کوشش یہ رہ جائے کہ وہ کس طرح منفرد بن جائے، یعنی اپنی شخصیت میں انوکھا پن اور ان یوزول قسم کی حرکتیں کرنا اور ان نیچرل ہو جانا، یہ درست نہیں۔ دین میں ان نیچرل ہونا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سپیچ دیتے تھے، آپ نے تو جتنی تعلیم دی شاید اور کسی کے حصے میں نہ آئی ہو، اور جتنا آپ کی تعلیم کا اثر تھا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے تو کس طرح بات کرتے تھے؟ ایک نیچرل وے میں بات کرتے تھے، بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر، چیخ چلا کر، شور مچا کر کبھی آپ نے تعلیم نہیں دی تھی۔ آج آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر جو ریلیجس سیریمنز ہوتے ہیں اس میں لفاظی پہ بہت زور ہوتا ہے، بعض اوقات شعر و شاعری کی زبان ہوتی، بسا اوقات گنگنانے کا انداز ہوتا ہے، یہ سارے سٹائل سنت کے خلاف جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام اور جو دوسرے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر سے خول ہٹائے، سچائی کو پہچانا، اسے قبول کیا، اپنے آپ کو سبمٹ کیا، حوالے کیا اس سچائی کے، اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر کیا ہے جو اپنے خول سے باہر آئیں، وسیع جنتیں۔ جو لوگ اپنے خول میں بند رہیں وہ اتنی بڑی جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ جنہیں صرف خود غرضی اور بے حسی کی بیماری لاحق ہے، ان کے لیے تو اپنی ذات کافی ہے۔ پھر وسیع جنت تو وسیع ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی اہل کتاب میں سے جو شخص ایمان لائے اپنے نبی پر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص اسلام لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ آیت 161 پہ کسی نے یہ بات کی ہے، یہود نے ربا کو یہ کہہ کر اپنے لیے حلال کیا تھا کہ یہود کو کسی یہودی سے سود لینا تو منع ہے، مگر یہود کسی جنٹائل یعنی غیر یہودی سے سود لے سکتے ہیں، اور پہلے انہوں نے اس چیز کو حلال کیا، پھر آہستہ آہستہ ہر ایک سے لینا شروع ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے بعض چیزوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ دوسری برائیوں کا بھی دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز، افریقہ کے ملک گھانا میں کوکا اگایا جاتا ہے، یعنی چاکلیٹ جس سے بنتی ہے۔ ورلڈ بینک کا گھانا پہ بہت قرضہ ہے، چنانچہ اب ورلڈ بینک ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کسانوں میں سے کچھ کو فورس کریں کہ وہ گندم، اناج وغیرہ کی بجائے صرف کوکا اگائیں جس کو ورلڈ بینک ایکسپورٹ کر سکے، جبکہ گھانا میں لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی مرضی کی کراپس بھی نہیں اگا سکتے۔ اب اس کے لیے بھی انہیں دوسروں کے مشورے پہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہود کو بھی دیگر لوگوں کی طرح حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مگر انہوں نے حرام اور غیر طیب چیزیں کھائیں جس کی وجہ سے ان پر طیبات حرام کر دی گئیں۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، کیونکہ وہ اخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل پہ عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جرم اور سزا میں بھی ایک مماثلت ہے۔ کسی کا سوال ہے، اجتماعی طور پر کسی کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ یعنی انڈیویجول لیول پر تو یہ حکم ہے نا کہ اگر معاف کر دو تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص برائی پہ زبان کھولنا چاہتا ہے، یعنی مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے،
اور اجتماعی طور پر بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس صورت میں بد دعا کا جو طریقہ ہے وہ یہ قنوت نازلہ کی شکل میں ہے، جس میں یہ آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو ظلم کے ساتھ مار دیا گیا تھا بغیر کسی وجہ کے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور سوال ہے جس کو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا واضح کر دوں۔ کسی نے لکھا ہے ہماری کانوکیشن میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے قمیص یا جبہ یعنی مخصوص لباس دیا تھا جسے آپ پہنا کرتے تھے، کیونکہ ابھی بھی یہی پہنا جاتا ہے، کیا یہ غلط ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رواج وہیں سے چلا۔ یہ غلط فہمی ہے جس نے بھی یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنا کرتے تھے۔ اسلام میں کوئی خاص مذہبی ڈریس نہیں، مذہبی لیڈرز جو ہیں یا مذہبی رہنما جو ہیں ان کے لیے پسندیدہ بات یہی ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح، عام لوگوں سے مراد یہ کہ جو ایک معروف لباس اسلام میں ستر کی حدود کو پورا کرتا ہے اسی طرح ڈریس اپ ہوا کریں۔ تو اس کے لیے کچھ یہ دیکھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو ویسے بھی معلومات مل سکتی ہے شمائل ترمذی وغیرہ سے، جس میں آپ کے حال حلیہ کی تفصیلات ملتی ہیں، لیکن کچھ مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ساتر تھا، یعنی جسم کو ڈھانپنے والا تھا، زینت بخش تھا، یعنی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، اور لباس تقویٰ تھا۔ اس میں ضرورت کا بھی لحاظ تھا اور اخلاقی اصولوں کی پابندی بھی تھی، اور ذوق سلیم کا ترجمان بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبر و ریا سے بہت نفرت تھی، ٹھاٹ باٹ سے رہنا پسند نہ تھا۔ فرمایا انما انا عبد البس کما یلبس العبد، میں تو بس خدا کا ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح لباس پہنتا ہوں، یعنی جس طرح باقی بندے ڈریس اپ ہوتے ہیں اسی طرح۔ ریشم، دیبا اور حریر کو مردوں کے لیے آپ نے حرام قرار دیا۔ ایک بار تحفے میں آئی ہوئی ریشمی قبا پہنی، پھر فوراً اضطراب کے ساتھ اتار پھینکی۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ یہ کہا نا کہ آپ نے پہنا اور پھر یہ رواج چل پڑا اور اب تک یہ کانوکیشن میں جو کچھ ہم پہنتے ہیں یہ اسی سنت کی پیروی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو وہ لباس پسند نہیں آیا، یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر ایک روایت میں پہنتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، مگر اس کو سنت سمجھ کے کبھی نہ پہنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا کوئی ایسا مخصوص حلیہ نہیں بنایا کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا ایک خاص ڈریس ہے یا وہ باقی لوگوں سے کسی ممتاز شکل میں تھے۔ تہبند، قمیص اور امامہ کی لمبائی یعنی پگڑی جو ہوتی ہے چونکہ علامت تکبر تھی اور یہ طریق لباس متکبرین میں رائج تھا، اس لیے اس سے سخت نفرت تھی۔ یعنی نہ آپ تہبند کو لمبا لٹکانا پسند کرتے تھے اور نہ ہی پگڑی کا وہ جو پلو ہے اس کو بہت لمبا کرنا پسند کرتے۔ دوسری قوموں خصوصاً مذہبی طبقوں کی تقلید اور نقالی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع ٹھہرایا، کیونکہ آپ سے پہلے یہودی علماء کے مخصوص ڈریس ہوتے تھے، عیسائی لوگوں کے مخصوص ڈریس تھے۔ آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھا کہ جب ان کا ایک وفد آیا تھا وہ بہت ہی عالی شان لباس میں تھے اور بہت ٹھاٹ باٹ میں آئے تھے۔ اگر چرچ کی سروس کبھی آپ نے دیکھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو اسکالرز ہوتے ہیں یا پریسٹ ہوتے ہیں ان کے مخصوص لمبے لمبے ڈریسز ہوتے ہیں، بہت لمبے لٹکانے والے، بعض اوقات ان کے اوپر بہت کچھ کڑھائی وغیرہ بھی ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کی تقلید اور ان کو فالو کرنے کو بھی ممنوع کیا تاکہ آپ کی اپنی امت کی ایک الگ خودی برقرار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا پسند تھا، کرتے کی آستین نہ تنگ رکھتے نہ زیادہ کھلی، درمیانی ساخت پسند تھی، آستین کلائی اور ہاتھ کے جوڑ تک پہنچتی۔ سفر یعنی خصوصاً جہاد کے لیے جو کرتا پہنتے اس کے دامن اور آستین کا طول کم ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے تھے، یعنی عام طور پر بازو لمبا ہوتا لیکن جب آپ جہاد کے لیے نکلتے تو اس کی لمبائی کم ہوتی۔ قمیص کا گریبان سینے پر ہوتا جسے کبھی کبھار موسمی تقاضے سے کھلا بھی رکھتے اور اسی حالت میں نماز پڑھتے۔ کرتا پہنتے ہوئے سیدھا ہاتھ ڈالتے پھر الٹا، اپنے صحابہ کو بھی اسی کی تعلیم دیتے۔ عمر بھر تہبند کا استعمال فرمایا جسے ناف سے ذرا نیچے باندھتے اور نصف ساق تک یعنی ٹخنوں سے اونچا رکھتے، سامنے کا حصہ قدرے زیادہ جھکا رہتا۔ پاجامہ دیکھا تو پسند کیا،
کیونکہ عربوں کے لباس میں یہ نہیں تھا، لیکن دیکھا تو پسند کیا. آپ کے صحابی پہنتے تھے، ایک بار خود خرید فرمایا. اختلاف ہے اس بات میں کہ پہنا یا نہیں، لیکن خریدا اس کو، اور وہ آپ کے ترکے میں بھی موجود تھا. اور اس کی خریداری کا قصہ دلچسپ ہے. حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لیے ہوئے بازار گئے، کپڑا فروشوں کے پاس تشریف لے گئے، 4 درہم پر پاجامہ خریدا. بازار میں اجناس کو تولنے کے لیے خاص وزان مقرر تھا. وزن کرانے گئے، اس سے کہا کہ اسے جھکتا ہوا تولو. زن ورجہ یعنی تولو اور جھکا کے تولو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ الفاظ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی اور سے نہیں سنے تھے، اور وہ وزان حیران ہو گیا کہ یہ کون شخص ہے، کیا بول رہا ہے، یہ لفظ میں نے کبھی نہیں سنے. حضرت ابو ہریرہ نے اسے کہا الا تعرف نبیک، کیا تم اپنے نبی کو نہیں پہچانتے؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس طرح ڈریس اپ ہوتے تھے. اس نے گفتگو سے پہچانا، آپ کے حال حلیے سے نہیں پہچانا. وہ ہاتھ چومنے کو بڑھا تو آپ نے روکا کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یعنی اجمی لوگ ہاتھ چومتے ہیں. بہرحال اس سے وزن کرایا اور پاجامہ خرید کر لے چلے. حضرت ابو ہریرہ نے بڑے تعجب سے پوچھا آپ اسے پہنیے گا، یعنی آپ پہنے گے جو خریدا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ نے اسے پہنا کہ نہیں. بہرحال آپ نے فرمایا کہ ہاں پہنوں گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ سفر میں بھی، حضر میں بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، کیونکہ مجھے سطر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ سطر پوش لباس کوئی نہیں. یعنی پاجامہ جو ہے وہ سطر کو بہت ڈھانپنے والا ہے. اور اسی طرح اور بھی آپ کے لباس کے بارے میں کافی تفصیلات ہیں، لیکن اس ساری گفتگو سے مقصود یہ تھا کہ جب ہم دین پڑھیں یا دین کے نام پر نکلیں تو ہمارا لباس ساتر تو ہو، لیکن اپنے آپ کو منفرد رکھنے کی کوشش نہ ہو. یہ بہت ضروری. اچھا، اس کوشش سے کیوں منع کیا گیا؟ ہماری ساری توجہ آج کس بات پر ہے؟ ڈیزائنرز کے ڈریس کیوں خریدے جاتے ہیں؟ یعنی وہی معمولی کپڑا ہوتا ہے، لیکن ڈیزائنرز کو پے کرنے کے لیے آپ کئی گنا زیادہ قیمت دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ منفرد نظر آئیں، جو ہم ہو وہ کوئی نہ ہو. اس سے منع کیوں کیا گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شوق ہے نا، ہر کسی کا شوق ہوتا ہے، تو جس کا شوق ہے وہ پورا کرتا رہے بیٹھ کے. تکبر اور یعنی ایسی انفرادیت سے منع کیوں کیا گیا؟ اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پھر جب آپ دوسروں سے بالکل منفرد نظر آئیں گے تو ان کے ساتھ گھل مل نہیں سکتے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور وجہ کیا ہو سکتی؟ پھر اسی چیز کی دوڑ لگ جاتی. اور کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے اور خود نمائی آتی اور مقصد زندگی بدل جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا زندگی کا ایک خاص ایم ہے، مقصد ہے، تو آپ لباس کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوتے. کانشیس اس لحاظ سے تو ہوتے ہیں کہ باپردہ لباس ہو، صاف ستھرا ہو، لیکن اس فکر میں نہیں رہتے کہ ڈیزائن کیا ہے اور وہ دوسروں سے کتنا منفرد ہے. اب دیکھیں کہ ہماری عورتوں کی عام طور پہ مشکل کیا ہوتی، یہاں جانا ہے، اب پہنوں کیا؟ کافی دیر تو صبح الماری کے آگے کھڑی گزر جاتی ہے کہ آج کیا پہنا جائے گا، اور اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. نہیں یہ اچھا لگے گا، یہ نہیں لگے گا، استری کر کے بھی موڈ بدل جاتا ہے اور واپس رکھ دیا جاتا ہے نا. یہ مشکل کیا اس میں وقت نہیں لگتا؟ آپ کو بھی یونیفارم پہنانے کا اصل مقصد یہی تھا تاکہ آپ کا روز اس میں ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ 5 منٹ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں کہ آپ اس سوچ میں پڑے رہیں کہ اب کیا پہنے. اور جب ٹریننگ ہو جائے گی تو پھر جو بھی آپ کو نارمل ڈریس ہے پہنتے رہیں. کچھ اسکول یہاں سے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں دوسرے ملکوں میں. تو ایک ٹیچر نے آ کے بتایا کہ وہاں پر بریڈ فورڈ میں وہ گئی ٹریننگ کے لیے کہ ایک اسکول ٹیچر جو ہے ایک اسکرٹ ہفتہ بھر پہنتی رہی، وہی بار بار پلٹ کے پہنتی رہی. اور یہاں پر تو لازمی طور پر آپ کو ہر روز تبدیل کرنا ہے. تو پرائرٹیز بدل جاتی ہیں نا، ساری دوڑ پھر کسی اور چیز کی طرف لگ جاتی ہے انسان کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.